شوپیاں میں کراس فائرنگ کے دوران اننت ناگ کے رہنے والے ایک شخص کی موت، کشمیری سیاسی نیتاؤں نے تحقیقات کی ڈیمانڈ۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پنجال اور میں آپ کا ہوسٹ آصف میر۔ اتوار کو تقریباً صبح 10:30 بجے شوپیاں کے بابا پورہ علاقے میں سی آر پی ایف کیمپ کے نزدیک سیکورٹی فورسز اور جنگجو کے مابین تصادم ہوا اور اس تصادم میں ایک عام شہری کی ہوئی موت۔ پولیس آفیشل کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ کراس فائرنگ کے دوران ایک شخص وہاں سے سبزی اور اپنی ضرورت شدہ چیزیں بازار سے لے کر گزر رہا تھا۔ اسی دوران وہ اس انکاؤنٹر کے بیچ میں پھنسا، جس کے بعد گولی لگی اور گولی لگنے کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص ساؤتھ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا رہنے والا تھا اور اس فائرنگ کے دوران وہاں پر پھنسا اور اس پھنسنے میں اسے گولی لگی اور جس کے بعد اس کی جان چلی گئی۔ اس معاملے نے کافی عروج پکڑ لیا ہے اور کافی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ٹویٹ کر کے اس بات کی کافی نندا کی ہے۔ اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کشمیر کے تمام سیاسی لیڈروں نے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کر کے اس بات کی پورے طریقے سے نندا کی ہے اور گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ وہیں اگر بات کی جائے نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں کہا کہ یہ شخص بے گناہ تھا، اس کے پاس کوئی بھی اسلحہ بارود، ویپن اور ہتھیار موجود نہیں تھا، نہ ہی اس کے بیگ میں کچھ ایسا تھا۔ یہ ایک عام شہری تھا جو بازار سے اپنی ضرورت شدہ چیزیں لے کر واپس اپنے روم کی طرف لوٹ رہا تھا اور اسے انکاؤنٹر کے بیچ میں مارا گیا۔ وہیں پر انہوں نے ہوم منسٹر کے اس بات کی بھی مذمت کی اور ہوم منسٹر کے اس بیان پر کافی نشانہ کسا، کہا کہ یہ کشمیریوں اور کشمیری نوجوانوں کے ساتھ دوستی اختیار کرنے کا رویہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہوم منسٹر نے کشمیر میں جا کر یہ کہا تھا کہ ہم کشمیری یوواؤں سے، کشمیری نوجوانوں سے اور کشمیریوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں اور ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں پر عمر عبداللہ نے اس بات کی کڑی نندا کی اور کہا کہ ہوم منسٹر امت شاہ کا یہ بیان جو ہے وہ بے بنیاد ہے اور یہ طریقہ جو ہے انڈین سیکورٹی فورسز کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے اور یہ کشمیریوں کے ساتھ دوستی کا رویہ نہیں ہے۔ وہیں اگر پی ڈی پی کی بات کریں تو پی ڈی پی کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا اور اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم پریوار کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور برابر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم ان کے دکھ میں اس وقت کھڑے ہیں۔ جس طریقے سے اس انکاؤنٹر کے دوران اننت ناگ کے ایک شخص کی موت ہوئی ہے، اس کے پریوار کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بے گناہ ہے اور اس پر تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ وہیں کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے بھی ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کیا اور گہرے صدمے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اس معاملے پر گہری تحقیق ہونی چاہیے اور تحقیقات کے بعد جس نے بھی اس کو مارا ہے اسے سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑا معاملہ جو کشمیر میں پیش آیا ہے اور اس معاملے نے کافی عروج پکڑا ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کر کے گہرے صدمے کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس کا جو پریوار ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ برابر کے شریک ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اس بات کی نندا ہی نہیں بلکہ پریوار کو جو ہے وہ کچھ مدد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا پریوار بے سہارا ہوا ہے، بچے بے سہارا ہوئے ہیں، اس کا پریوار بے سہارا ہے اور اس کی مدد جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ضرور ہونی چاہیے۔ وہیں اگر اس شخص کی پہچان کی بات کریں تو اس کی پہچان جو ہے وہ ساؤتھ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا رہنے والا شاہد احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ اتوار کو صبح 10:30 بجے کے قریب سی آر پی ایف کیمپ کے نزدیک انڈین سیکورٹی فورسز اور جنگجو کے مابین تصادم میں پھنسنے والے ساؤتھ کشمیر کے اننت ناگ کا رہنے والا شاہد احمد جو کہ اس انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا ہے، اس پر تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے کڑی نندا کی گئی اور معاملے کی تحقیقات کے لیے ڈیمانڈ کی گئی اور اس کو جو ہے وہ مدد کرنے کی بھی ڈیمانڈ کی گئی۔ دیکھتے رہیں صدائے پنجال، کسی نئی اپڈیٹ کے آنے تک، تب تک اپنے میزبان آصف میر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔